أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے احباب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم سب کو یہاں پر بلایا، بڑی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ استقبال بھی کیا، اور میرے پاس اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے بھائی محترم بھٹی صاحب اور ان کے ساتھ منور غوث صاحب اور ان کے سارے رفقا، ہمارے تمام بھائی بزرگ احباب جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کی محبتوں اور چاہتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، بنیادی طور پر اس مجلس کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس دعوت افطار کا، تو اس کا مقصد یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان عبادت جو ہم پر عائد فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا جو ہم پر سایہ فگن ہے، اس کے قیمتی لمحات، قیمتی ساعات بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے گزرتے جا رہے ہیں۔ بڑا حصہ گزر چکا اور چند ایام، چند دن ابھی باقی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص کہ جس نے اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹا، اس نے اس ماہ کو ایک روٹین میٹر نہیں سمجھا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں اکثریت کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان تو ہر سال ہی آتا ہے، روزے تو ہم ہر سال ہی رکھتے ہیں، تو نماز بھی روٹین کی، روزہ بھی روٹین اور عادت کا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری سیاستیں، یہ سارے عہدے مرتبے، یہ دنیا کے پروٹوکول، یہ دنیا کے مرتبے اور شہرتیں، یہ سب اس دنیا میں رہ جانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاس پوچھا یہ جانا ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کیا اللہ کی فرما برداری میں گزاری یا کہ نہیں۔ اس کے نزدیک اصل اثاثہ کیا تھا؟ کیا یہ دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی شہرتوں کو، دنیا کے سٹیٹس عہدوں مرتبوں کو، دنیا کے بڑی بڑی دولتوں کے انبار کو یہ اپنے لیے اثاثہ سمجھتا تھا، یا اس کے نزدیک اثاثہ اللہ کے دین کے مطابق گزاری ہوئی زندگی تھی، یا اس کے نزدیک اثاثہ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے گفتار، ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق اس نے اپنی زندگی بسر کی، یا یہ دنیا میں اپنی منمانیاں چلاتا رہا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ اصل کھلی بات اور کھری بات اور سچی بات آج اللہ کی قسم ہماری پوری پاکستانی قوم کے سامنے آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو، اپنی ساری جماعت کو،
اپنے پیارے بھائیوں، دوستوں، احباب کو، سب کو مخاطب ہو کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی بنیاد ہمارے پیش نظر یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ہم اپنے رب کی نافرمانیوں کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے رب کو خوش کرنے والی زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ دراصل یہ ماہ مبارک میرے بھائی آیا ہی اس لیے، میں نے اپنی بات جو آپ کے سامنے رکھی، لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ روٹین میٹر ہے، یہ رمضان تو ہر سال ہی آتا ہے، تو نماز بھی روٹین کی، روزہ بھی روٹین اور عادت کا۔ یاد رکھیے، جب کوئی عمل انسان عادت سمجھ کر کرتا ہے تو وہ عمل اپنی تاثیر کھو دیا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی عمل عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ عمل گہرا اثر انداز ہوتا ہے ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے معاملات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں جگانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ماہ مبارک ایک روٹین کا عمل نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں جیسے مذاہب کے لوگ بیچارے اپنے اپنے مذہب پر قائم ہیں، وہ اپنی اپنی رسومات پر چل رہے ہیں، ہمارا بھی یہ مذہب ہے اور ہماری بھی یہ رسم ہے، وہ اپنی رسومات کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنی رسم کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کی عبادات کو اس انداز سے سمجھا ہے تو پھر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم یہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم یہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر سحر سے لے کر افطار تک دنوں کے روزے رکھنا، راتوں کے قیام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہم نے جاننا اور پہچاننا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان عبادت کا سارا خلاصہ ان الفاظ میں پیش فرما رہے ہیں اپنے پاک کلام میں۔ اے ایمان والو، تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے جو فرض کیے گئے، ان کا صرف یہ مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم صحیح معنوں میں اللہ کا خوف کرنے والے بنو۔ یہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں، تمہاری زندگیوں میں، تمہاری زبانوں پر، تمہاری آنکھوں میں، تمہارے کرداروں میں، تمہارے گھر بار میں، تمہاری انفرادی امور میں، تمہاری اجتماعی زندگی میں، تمہاری سیاست معیشت میں، تمہاری تجارت حکومت میں، تمہاری اسمبلیوں ایوانوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اے پاکستانی قوم، اگر تم اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتی ہو تو یاد رکھو تمہارا مستقبل روشن اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب میں تمہارا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس ماہ مبارک کا سبق، یہ ہے قرآن کا سبق، یہ ہے اللہ کا پڑھایا ہوا سبق۔ سوال یہ ہے، آج ہماری پاکستانی قوم کے سارے سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں، وہ سینٹ ہو، اسمبلی ہو، سب کے سب یہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، یہ کس کا سبق پڑھ رہی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کرنے والے، نہ کسی کی حمایت کرنے والے، مگر ہم دعوت کی سیاست کرنے والے لوگ ضرور ہیں۔ میں آپ کو کھل کر بات بتاتا چلوں، کوئی میرا پیارا بھائی یہاں ماشاءاللہ ہمارے دوست، آپ سب ہمارے دوست احباب بیٹھے، ہمارا مقصد کسی پر منفی تنقید نہیں، بٹی صاحب اور باقی سب آپ ہمارے پیارے لوگ، سبھی لوگ، نہ کسی کے خلاف نہ کسی کی حمایت، مگر دعوت کی سیاست۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز سکھائی، جہاں روزہ سکھایا، جہاں حج سکھایا، جہاں زکوٰۃ بتائی، اللہ کی قسم نبی نے سیاست بتائی، سیاست کی تعلیمات سکھائیں، سیاست کے آداب سکھائے، سیاست کی رواداریاں بتائیں، سیاست کے رویے سمجھائے۔ آج میری پاکستانی قوم ایسی سیاست پر چل نکلی جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی، اللہ کے غضب کو بلانے والی، اللہ کے خوف کی سیاست نہ کرنے والی، ایسی سیاست جس سے اللہ خوش ہو، ایسی سیاست جس کی بنیاد اللہ کے خوف پر ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، اے انسانوں یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم اپنے آپ کو تبدیل کرو گے، یہ خدا خوفی تمہارے دلوں میں آئے گی۔ جب کسی انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر سے احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا، اس کا کردار مردہ ہو جاتا، اس کے اندر سے اللہ کا خوف نکلنے سے میرے محترم بھائیوں یہ آخرت کا احساس، نجات کا احساس، عاقبت کا احساس، قبر کا احساس، حساب و کتاب کا احساس، جواب دہی کا احساس کہ میرے رب نے ایک ایک نعمت کے متعلق پوچھ لینا ہے، میرے رب نے حساب و کتاب ہونا ہے۔ توجہ کیجئے، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے لوگو یہ ایک ایک دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے، یہ امانت ہے، یہ فرصتیں، یہ ہمتیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ سانسیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے تم پر اپنے انعامات کی بارش فرما دی، اللہ نے ایک ایک نعمت کا پوچھ لینا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمارے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، ہمارے احساس اور شعور کو بیدار کرتا ہے، ہمارے مردہ کردار کو جگاتا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو واضح کرتا ہے، دنیا میں اس حقیقت کو ہمیں نمایاں کرتا ہے کہ انسان تو نے دنیا چھوڑ جانا ہے، تو نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو نے ساری یہ رونقوں والی دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ رمضان ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے کہ تم نے دنیا میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات بھی جو بسر کرنا ہے وہ اس انداز کا کہ تم معاشرے کے مفید انسان بن سکو، معاشرے کے ایک ذمہ دار انسان بن سکو، معاشرے میں ایک اچھائی پھیلانے والے انسان بن سکو، وہ معاشرے میں رواداری والے اخلاق، اچھے کردار، اچھے گفتار، اچھے کردار پیش کرنے والے انسان بن سکو۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آداب ہمیں سکھائے ہیں، یہ اخلاق ہمیں سکھائے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک میرے محترم بھائیوں یہ خدا خوفی ہمیں سکھاتا ہے کہ جس سے دلوں کی سختیاں ختم ہوں، جس سے دل نرم پڑے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرے۔ اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ سے مانگنا، یہ اس ماہ مبارک کا اصل مقصد ہے۔ آج میرے محترم بھائیوں ہماری پاکستان، ادھر توجہ کیجئے، پاکستانی قوم میں معیشت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے اور باقی سارے طبقات، اگر ان کے اندر اللہ کا خوف صحیح معنوں میں آ جائے تو یہ سارے انتشار، یہ سارے خلفشار، یہ ساری لڑائیاں، یہ سارے جھگڑے، یہ سارے فساد، یہ سب کچھ جو آج ہم دیکھ رہے جس سے میری پاکستانی قوم ایک بدترین سیاسی انتشار سے گزر رہی ہے اور دشمنوں کو ہنسیاں اڑانے کے موقع مل رہے ہیں، میرے محترم بھائیوں اللہ فرماتے نہ لوگو اللہ کا خوف واپس لے آؤ اپنے دلوں میں، اپنے کرداروں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی سیاستوں میں، اپنی حکومتوں میں، اپنے لین دین میں، اپنی معیشت و تجارتوں میں، تاکہ اللہ تم سے خوش ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہاں پر ہے تمہارے سارے مسائل کا حل۔ اللہ فرماتے ہیں میری طرف رجوع کرو۔ تم کیوں آج پاکستان دشمنوں سے تم سبق پڑھو؟ ہاں
اور وہ جو تمہیں بتائیں کہ یہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، یہ کیمبرج سے پڑھ کر آیا ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا بونا فائڈ ہے، ڈگری یافتہ ہے، یہ تھنک ٹینک بنائے گا، یہ بتائے گا کہ ڈالر کیوں چلا، یہ بتائے گا کہ روپیہ کیوں گرا، یہ بتائے گا کہ میرے ملک میں امن و امان کیوں نہیں، یہ بتائے گا کہ سیاسی انتشار اور خلفشار کیوں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کرو، تم آؤ میرے قرآن کی طرف، تم آؤ میرے رمضان کی طرف۔ اگر تم باقی دنوں میں قرآن نہیں کھولتے تو کم از کم رمضان میں قرآن کو کھول لو، رمضان میں قرآن سے پوچھ لو، اے پاکستانی قوم تمہاری افراتفری کا سبب کیا ہے، تمہاری ان ساری مشکلات اور مسائل کا حل کس میں ہے؟ آج دنیا میں تقریروں کی کمی نہیں، وعظوں کی کمی نہیں، ڈگریوں کی کمی نہیں، پی ایچ ڈیوں کی کمی نہیں، ذہانتوں کی کمی نہیں، تعلیمی اداروں کی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے میرے سرگودا کے بھائیوں، NA91 کے ساتھیوں، احباب، اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو اللہ کے خوف کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو اس ماہ مبارک کا جو مقصد اللہ نے بتایا اس کی کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کمی تم پوری کر دو، تم جو ہے اللہ کے خوف والی سیاست کرو، اللہ کی خوف والا معاشرہ بناؤ، اللہ کے خوف والی معیشت چلاؤ، اللہ کے خوف والی تجارت کرو، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں گھروں میں لے کر آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے لوگو اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کے باتوں پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو گے اور سیاست کرو گے اللہ کے خوف والی، معیشت چلاؤ گی اللہ کے خوف والی، معاشرہ استوار کرو گے اللہ کے خوف والا، اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میں ان کا رب ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کے منہوں کو کھول دوں گا۔ یہ رب کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں NA91 کے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کی معیشت کو نہ صرف سہارا دے بلکہ اللہ اونچا کرے، پھر اس میں بدحالیاں نہیں ہوا کرتی، پھر اس میں پریشانیاں نہیں ہوا کرتی، پھر اس میں پراسپیرٹی آتی ہے، پھر اس میں انٹیگریٹی آتی ہے، پھر اس میں اسٹیبلٹی آیا کرتی ہے، پھر اس میں امن اور امان آتے ہیں، پھر اس میں استحکام آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا، ایسے ملک کا، اس کی معیشت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود سے اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ باتیں ہم کسی کے خلاف نہیں کر رہے، مقصود کوئی منفی تنقید نہیں ہے، کسی کی حمایت مخالفت نہیں ہے، یہ مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیاست ہے، جو دعوت کی سیاست ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سیاست اپنے مقصد کے پیش نظر کرتا ہے نا، کسی کا کوئی مقصد، کسی کا کوئی مقصد، پر انبیاء نے بھی سیاست کر کے دکھائی، احادیث میں موجود ہے، اور ان کی سیاست کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اچھی بات پہنچانا، یہ ہے دعوت کی سیاست، ان کے اخلاق کو سنوارنا، پہلے ان کی خدمت کرنا۔ ہاں NA91 کے بھائیوں، یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، سیاست انبیاء میں اور عام سیاست میں فرق کیا ہے؟ سیاست انبیاء یہ ہے کہ عام لوگوں کی بغیر کسی تعصب کے ان کی خدمت کا کام کرنا، خدمت انسانیت کا اہتمام کرنا، بغیر کسی تعصب اور امتیاز کے، کوئی کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی برادری سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی مکتب سے ہو، کسی مذہب سے ہو، وہ انسان ہے۔ تو اللہ کا دین یہ کہتا ہے اس کو اپنے قریب کرو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر اس کی بھوک ہے تو اس کی بھوک کو مٹاؤ، اس کی پیاس ہے تو پیاس کو بجھاؤ، وہ کسی تکلیف مشکل کا شکار ہے تو اس کی تکلیف دور کرو، پھر اس کے نتیجے میں کیا کرو؟ پہلے اس کی خدمت کا کام کرو، لوگوں کے مسائل کے حل کرو، پھر کیا کرو؟ پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو اس پر مسلط نہ کرو۔ اب میں نے تیرا کام کیا، تیری ایسی کی تیسی، اب تو ادھر ادھر نہیں جا سکتا، یہ سیاست کے آداب نہیں۔
انبیاء کی سیاست کا یہ ادب نہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو محبتیں دینا، ان کا اہتمام سے بہت زیادہ خیال رکھنا، پھر اس کے نتیجے میں ان کو اچھے اخلاق اپنانے کی دعوت، اچھے کردار اپنانے کی دعوت، ان کے اخلاق کو سنوارنا، ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دینا، ان کو شرک سے بچانا، ان کو عقائد کے بگاڑ سے محفوظ رکھنا، ان کو ایک اچھا انسان بنانا، یہ ہے دعوت کی سیاست پیارے بھائیوں، یہ ہے انبیاء کی سیاست۔ اللہ فرماتے یہ تو ذرا شروع کر کے دکھاؤ، یہ تو اپنے ملک کے منظر نامے ایسے بنا کر دکھاؤ۔ اگر تم ایسا دکھاؤ گے اللہ تمہاری معیشتوں کو اوپر کر کے دکھائے گا، اللہ تمہارے دشمنوں کو ناکام کر کے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں کے ساتھ، مرتبوں کے ساتھ، خوشحالیوں کے ساتھ، وقار کے ساتھ میرا رب ذوالجلال والاکرام نوازے گا۔ یہ ہے رمضان پیارے بھائی۔ یہ رمضان اس لیے نہیں ہے کہ صوفی بنا کر کونے خدرے میں بندہ بیٹھ جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا۔ یہ نبی کا رمضان ایسا نہیں تھا میرے محترم بھائیوں۔ تو یہ رمضان ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، ہمارے اعمال کو عبادات بنانے کے لیے آیا ہے، عادات نہیں بلکہ عبادات بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ رمضان ہمارے دلوں کی سختیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ساری پاکستانی قوم، اس کے ساری ریاستی اداروں، اس کی ساری سیاسی جماعتوں، اکٹھے ہو کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو، توبہ کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ سے معافیاں مانگو۔ اے میری ریاست پاکستان کے ٹھیکیداروں، سنو رب کا قرآن، فرمایا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ یہ اللہ کے قرآن کی پکار ہے، یہ رمضان کی پکار ہے۔ اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو، اگر تم خوشحالیاں چاہتے ہو، اگر تم استحکام چاہتے ہو، تو سارے اکٹھے ہو کر رمضان کے ان بابرکت لمحات میں اللہ سے معافیاں مانگو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، صدق کے دل سے اللہ سے معافیاں مانگو۔ یہ دھوکے چھوڑو، یہ گیمیں کرنا چھوڑو، یہ فراڈ سارے چھوڑو، اپنے دلوں کو کھرا بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں، یہ رنگ ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قبر میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تو کون سی سیاسی جماعت سے تھا یا کہ نہیں، تو کون سے سلسلے سے تھا، کون سے مسلک اور مکتب سے تھا۔ وہاں یہ پوچھا جائے گا کیا تو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار تھا یا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ نبی کی معیشت کیا، نبی کی سیاست کیا، نبی کی تجارت کیا، نبی کی عدالت کیا، نبی کی حکومت کیا، نبی کا قائم کردہ معاشرہ کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو جو پوچھا جائے گا اس کی تیاری کرنا عقل مندی ہے کہ جو پوچھا جانا ہے وہ اور زندگی گزاری جائے وہ بالکل کسی اور انداز سے۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اس ماہ مبارک کے یہ قیمتی لمحات، یہ بابرکت ساعات ہمیں ان ساری باتوں پر، ان ساری سوچوں پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ یہ نبی کا رمضان ہمیں اس کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس سے زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا خوف ان عبادات کا مقصود ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے روزے اللہ کے پاس قبول ہوں، ہماری راتوں کے قیام اللہ کے پاس قبول اور منظور ہو جائیں، ہماری عبادات مناجات اللہ کے پاس قبول اور منظور ہو جائیں، تو ہم دیکھیں کیا ہمارے دلوں میں کوئی تبدیلی کا رنگ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے آنے کے بعد ہیں۔ کیا ہم اپنے دلوں کی سختیوں کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد دلوں کی نرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا رمضان کے روزوں کے بعد نیکی کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے؟ رمضان کے روزوں کے بعد کیا گناہ کی نفرت، اللہ کی نافرمانی کی نفرت
کیا ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہی؟ کیا ان روزوں کے نتیجے میں، ان راتوں کے قیام کے نتیجے میں ہمیں اپنے حساب و کتاب کا احساس اندر محسوس ہو رہا؟ یہ تبدیلی، یہ کیفیت، یہ رنگ اگر ہم محسوس کر رہے ہیں، پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے روزے بھی قبول فرما لیے، اللہ نے ہماری راتوں کے قیام بھی قبول فرما لیے۔ لیکن جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے دوران ہیں، سحریاں کرنے والوں کے ساتھ سحریاں کر گئے، افطاریوں کی دعوتوں پہ آنے والوں کے ساتھ افطاریاں کر گئے، کوئی تبدیلی، کوئی رنگ، کوئی احساس پیدا نہیں ہوا، کوئی بے حسی ختم نہیں ہوئی۔ پھر میرے محترم بھائیوں، ابھی کچھ ایام باقی ہیں، کچھ قیمتی لمحات باقی ہیں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ابھی باقی ہیں۔ ان دنوں کو، ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں واپس لوٹنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، اللہ کے پاک کلام کی طرف، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان کی طرف، رمضان کی ایک ایک پکار کی طرف، قرآن کی ایک ایک پکار کی طرف ہمیں رجوع اختیار کرنا ہے، اپنی اصلاح کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جس سے اللہ خوش ہوگا عید اس کی ہوگی، آگے عید بھی آنی ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوگا تو عید ہوتی ہے خوشی کی، اور کسی انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کا مالک حقیقی، اس کا رازق حقیقی، اس کا خالق حقیقی اس سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے، اس کے عمل کو قبول فرما لے، تو رب جس سے خوش ہوگا اس کی خوشی خوشی ہے، اس کی عید عید ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری راتوں کے قیام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم میں اپنا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔